नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 चीज़ें हमेशा घर में रखो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद नुसरत देखना चाहता है। हर इस मुसलमान के लिए जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत और हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। वो 7 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह जल्ल शानहू किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल होता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बीमार घराने सेहत याब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से तंदुरुस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलिमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते इसकी ताज़ीम करते हैं। वो 7 कलिमात कौन कौन से हैं? 7 कलिमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। फ़िका अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलिमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते इसकी ताज़ीम करते हैं। अल्लाह पाक इसके गुनाह बख्श देते हैं, ख़ास समंदर की झाग की मांद हो। ऐसा शख्स ताअत की लज़्ज़त महसूस करता है। इसकी हयात और मौत दोनों इसके हक़ में बेहतरीन बन जाती हैं। अव्वल, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरा, हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तीसरा ये कि कोई लग़व बात कर बैठे, कम हो या ज़्यादा, तो इसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना। चौथा ये कि जब जो कहे कि कल फ़लाँ काम करूँ तो साथ ही इंशाअल्लाह कहे। पाँचवा ये कि कोई नापसंद बात देखे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आ जाए, जान की हो या माल की, थोड़ी हो या ज़्यादा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। सातवां ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात, इनकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना ज़रूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। वो 7 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला की तरफ मुँह करके 1 गिलास ज़मज़म का पानी पीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आब ज़मज़म की बरकत से इसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे।
نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور بتایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، کلونجی میں لا علاج اور بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی ہے۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ، غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح شام یا دن میں صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتلایا کہ اس کی موت تک نہ کوئی بیماری، روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے، والتین والزیتون۔ جو آیت شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسے 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب نبوی میں بھی آتا ہے، شہد 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں رکھو، ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو، ان کے قریب ایک رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے آپ سے اونچے لوگوں کا زیادہ مالدار پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے دور ہو گئے، روگردانی کرے۔ ترغیب و ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہوں اس کو اختیار کروں، اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ 7 کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اترے ہیں
جو خاص عرش کے نیچے سے ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقہ کو بڑھاتی ہیں اور اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حلال مال سے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بقدر ہمت دینا چاہیے۔ تیسری یہ کہ جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں ہو۔ اگر چشم پوشی کر جائیو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے، یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچویں یہ کہ ریا سے بچتے رہو، چھپا کر صدقہ کرو۔ چھٹی یہ کہ احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم احسان جو ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد نہ کرو۔